ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ چند ہزار مسلمان مجاہدین بے سر و سامانی کے عالم میں، بندوقیں ٹوٹی ہوئی، پاؤں میں چپلیں کوئی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ایسی شامل حال رہی کہ 42 ممالک کے اتحاد کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان سے امریکہ اپنے تمام تر اتحادیوں، اپنے بوریے بسترے اور تمام تر تکبر، نخوت اور غرور سمیت دم دبا کے بھاگ چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد افغانستان کے شہزادے، افغانستان کے اصل وارث طالبان دن بدن شہروں پر شہر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آخری اطلاعات کے مطابق افغانستان کے تقریباً 70% حصے پر افغان طالبان کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج جمعے کے دن کی اچھی خبر یہ ہے کہ قندھار جیسا بڑا اور اہم شہر بھی افغان طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ شہر اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہی شہر ہے جہاں سے ملا عمر کی قیادت میں پہلی دفعہ افغان طالبان نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ افغانستان کے شہزادوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی فاتح رہو گے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن نکلو۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو اپنے ساتھ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ افغانستان کے مشہور زمانہ اور ظالم ترین جنرل رشید دوستم کے محل کی ویڈیو ہے، جب اس کو قبضہ لینے کے بعد افغانستان کے شہزادے وہاں پہ اپنے بے نیازی کے انداز میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو فتح ہونے کے قصے کتابوں میں پڑھے تھے، یہ بھی سنا تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے انتہائی کثیر ترین لشکروں کو شکست دے کر انتہائی قلیل ترین اسباب کے ساتھ جو ہے وہ کیسر و کسریٰ پہ قبضہ کیا، لیکن یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ لوگ تھے کسی دور میں کہ جو عرب کے چرواہے شمار ہوتے تھے۔ عمر فاروق اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق، تجھے تو تیرا باپ اونٹوں کو صحیح طرح سے چروا نہ لانے پر ڈانٹا اور مارا کرتا تھا، آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا بیٹھا ہے۔ لیکن یہ عزت، یہ طاقت، یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور یہ شان و شوکت صرف اور صرف ایک وجہ سے عطا کی تھی، اور وہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ افغان طالبان نے آج یہ بات پھر ثابت کی ہے کہ اگر آج بھی ہم جو ہے وہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی افغانستان کے در و دیوار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے، وہی آسمان ہے، وہی مسلمان ہیں، لیکن وہاں پہ قدرت کے اور اللہ کی نصرت کے ایسے شاہکار نظر آئے۔ ان کے پاس بھی بدر کی طرح کوئی مال و اسباب نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی لمبے چوڑے ٹینک بارود گولے نہیں، لیکن مقابلے میں B-52 امریکہ اور نیٹو جیسا اتحاد، اتنا سب کچھ، لیکن اللہ کے شیر ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پڑھے تھے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ کئی لاکھ کے کفار لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے اور فتح ان کا مقدر بنی۔ ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ چند ہزار مسلمان مجاہدین بے سر و سامانی کے عالم میں، بندوقیں ٹوٹی ہوئی، پاؤں میں چپلیں کوئی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ایسی شامل حال رہی کہ 42 ممالک کے اتحاد کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے جانے کے بعد الحمدللہ افغانستان کی وہ فوج جن پر 2,000 ارب ڈالر امریکہ کے لگے تھے، وہ ہتھیار ڈالتی جا رہی ہے اور جو ہے وہ ان کے حوالے کرتی جا رہی ہے، اور وہی فتح مکہ کے مناظر دوبارہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جب قرآن نے کہا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح افغان طالبان بھی وہی روایات اور وہی سنت نبوی کو زندہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا اس عمل سے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔